جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیں دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے یہ محفل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، انہی کا تذکرہ ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو محفل نے بھی پھر بھی ختم ہو جانا ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو بعد میں آنے والے انہیں جگہ مل سکے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جزاک اللہ۔ اپنے سامنے جسے جگہ نظر آتی ہے وہ آگے ہو جائے۔ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیں دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے کہ جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من موڑے نو اکو سکھ ہے عربی چن سونا تیرے پیر چومے دیا نب جاوے اکو سکھ ہے عربی چن سونا تیرے پیر چومے دیا نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے اور کہ پاک صدیق نے غار ہوئے کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سب ڈنگ مارے پویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیں دیا نب جاوے سب ڈنگ مارے پویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت پڑھیں دیا نب جاوے علی آکھیا اثر میں واریے تیری جات جو ڈھیر پیاریے علی آکھیا اثر میں واریے تیری ذات جو ڈھیر پیاریے میری گود چ تیرا سر ہوئے تینو یار سمیں دیا نب جاوے میری گود چ تیرا سر ہوئے تینو یار سمیں دیا نب جاوے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نوکرانی تھی فضہ جن کا نام تھا شاعر نے ان کا ذکر کیا ہے کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تیرے گھر وچ زہرا رہنیاں تیری فضہ اے ہو چاہنیاں میری گود چ حسن حسین ہوئے تیرے لال کھڑیں دیا نب جاوے میری گود چ حسن حسین ہوئے تیرے لال کھڑیں دیا نب جاوے واللیل دا مکھ تے سہرائے والفجر دا حاکم چہرائے واللیل دا مکھ تے سہرائے والفجر دا حاکم چہرائے تیرے حسن نو آقا ویکھن لئی قرآن کھلیں دیا نب جاوے تیرے حسن نو آقا
ویکھن لئی قرآن کھلیں دیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے۔ اردو کا ایک کلام ہے، یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، مشہور کلام ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ کربلا کے کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے، حرف دی کی نہ عظمت پہ آئے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دی کی عزت بچانے چلا ہے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دی کی عزت بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرالا وقاری، نیزے پر وہ نبی کا نواسا آج قرآن سنانے چلا ہے، نیزے پر وہ نبی کا نواسا آج قرآن سنانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، اور جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے،
اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے مالو اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ آخر میں دو تین اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے خوبصورت ایک منقبت ہے، میں آج دوسری دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں، اردو کے اندر لکھی ہے۔ شاعر نے اپنا جو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہے اور اہل سنت والجماعت کا جو تعلق ہے اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ بالخصوص نوجوان احباب اسے ایک منقبت نہ سمجھیں، یہ ایک پوری تقریر ہے، ایک موضوع ہے، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے، وہ غار والا واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے، اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے، اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے، اپنے محبوب، اپنے محبوب کو جولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، حق تو یہ ہے کہ تجھے دل میں بسایا جائے، حق تو یہ ہے کہ تجھے دل میں بسایا جائے، کیوں؟ عشق سرکار میں گر بار لوٹانے والے۔ اگر سبحان اللہ تسی نہیں آکھنی مینوں دس دیو، جتنا میں زور انشاءاللہ اس منقبت تے لایا اس تی اچھی سبحان اللہ آکھاں، اس واسطے کہ میرا ایک تعلق ہے، میری عقیدت ہے سیدنا صدیق اکبر دے نال۔ اگر تو آڈی ہوئی ہے تے ٹل لا کے دل نہ لاکو سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے توانوں۔ عشق سرکار میں گر بار لوٹانے والے، اور باغ جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پائیں گے، باغ جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پائیں گے، کون؟ تیری بیٹی پہ جو تہمت ہے لگانے والے، میری امی پہ جو تہمت ہے لگانے والے، تیری بیٹی پہ جو تہمت
ہیں لگانے والے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت حضور خود دے کر گئے ہیں۔ جو حضور نے دیا وہ لے لو، اسے قبول کر لو، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، جسے پریشانی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مصلی کیوں سنبھال لیا، اس کے لیے عرض ہے کہ کوئی اب لے کے دکھائے نا مصلی تجھ سے، کوئی اب لے کے دکھائے نا مصلی تجھ سے، کیوں؟ تیرے پیچھے ہیں محمد کے گھرانے والے، تیرے پیچھے ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ اور پل صراط پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ تجھ کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر، تجھ کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر، میرے صدیق پہ انگلی اے اٹھانے والے، میرے صدیق پہ انگلی ہے اٹھانے والے۔ اور ہم حضرت صدیق اکبر کے ترانے کیوں گاتے ہیں؟ آخری شعر شاعر لکھتا ہے، آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہیں ان کے زینی، آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہیں ان کے زینی، ایسے ہوتے ہیں وفادار نبھانے والے۔